السلام علیکم۔ پروگرام دورہ کے ساتھ میں ہوں اسدریم خان اور آج میرا ساتھ دیں گے باقر سجاد۔ پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے کل ہونے والے سینٹ انتخابات کی، جس میں تمام سیاسی جماعتیں بھرپور طریقے سے حصہ لے رہی ہیں۔ اب گو کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے منتخب ہونے والے اراکین آزاد حیثیت سے انتخابات لڑ رہے ہیں، مگر پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ حکمران جماعت کو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اب اس حوالے سے نون لیگ اور MQM پاکستان کے درمیان رابطے بھی ہوئے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سینٹ انتخابات میں چھوٹی جماعتوں کا جھکاؤ کس جانب ہوگا، اور کیا اس بات کے کوئی امکانات ہیں کہ کوئی ایک پارٹی 2/3 اکثریت سے یہ انتخابات جیت پائے، جس کی خواہش کا اظہار سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بھی کیا ہے۔ اب دوسرے حصے میں بات کریں گے نون لیگ کی چین آف کمانڈ میں تبدیلی کی اور مسلم لیگ نواز کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب کا پارٹی کی صدارت شہباز شریف صاحب کو سونپ دینے کی۔ باقر صاحب، اگر سینٹ کے انتخابات پہ ڈائریکٹلی آ جائیں، یہ تھوڑا سا کباڑا ہوا ہے، if you don't mind my saying so۔ ہم سنا کرتے تھے کہ جی ایوب خان صاحب کی بیسک ڈیموکریسیز ہیں، جہاں حالانکہ لوگ تو کروڑوں میں ہیں، لیکن اس کو بھی اس نمبر کو محدود کر کے عوام کے جو چند نمائندے ہوتے تھے وہ ہی پھر ووٹ ڈال سکتے تھے، اور بیسک ڈیموکریسیز کو پھر ایک میرے تب کم عمری تھے بھٹو صاحب نے کہا تھا یہ تو جی بیسک فیشزم ہے۔ اب میں بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ بیسک فیشزم ہے، لیکن سینٹ کے انتخابات کو جو ایوان بالا کہلائی جاتی ہے، ان کے انتخابات آپ نے جوڑ دیے ہیں MPAs کے ساتھ، یعنی صوبائی اسمبلی کے اراکین۔ تو اگر شاید خاقان عباسی صاحب جو آپ کے وزیر اعظم صاحب ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ سینٹ کے جو انتخابات ہیں وہ ڈائریکٹ ہونے چاہیے، جب عمران خان صاحب نے کہا ہے، قائد حزب اختلاف، یا خیر وہ تو خورشید شاہ صاحب ہیں، لیکن خیر سب سے جو مقبول اپوزیشن پارٹی ہے ان کے سربراہ نے بھی کہا ہے کہ آپ کو ڈائریکٹلی منتخب ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کا ایک عجیب طرح کا سسٹم کہ انڈائریکٹ الیکشن، اور اس الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا پروپورشنل ووٹنگ ہوتی ہے، یعنی آپ گریڈ کے مطابق اپنے جو چند امیدوار ہیں ان کو پھر پریفر کرتے ہیں۔ یہ نظام ہم ابھی تک کیوں لے کے چل رہے ہیں؟ پہلے تو ہمیں میرا خیال میں ناظرین کو کبھی اچھی خبر کے ساتھ بھی شروع کر دینا چاہیے کہ انتخابات وقت پہ ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کتنی کیا سرائی، جتنی آپ جنوری آنورڈز دیکھیں کس طرح سے جی کہ سینٹ کے الیکشنز نہیں ہو پائیں گے، ڈیلے ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا۔ یہ اپنے اندر ٹائم پہ ہونا بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اب آپ یہ ایک ہمارے ہاں یہ ایک تھوڑا سا آپ کے اس سے متصل کرتے ہوئے جو آپ نے ریزرویشنز جن کا اظہار کیا، اس سے یہ ہے کہ جب بھی سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں تو اس طرح کی انتشار ہمیں نظر آتا ہے، سیاسی انتشار، چیزیں درم برم نظر آتی ہیں، خاص طور پہ جب ایک اکثریت وہاں پہ جو اکثریتی پارٹی ہے وہ تبدیل ہو رہی ہو۔ جیسے ہم نے 2012 میں دیکھا کہ پیپلز پارٹی اکثریتی جماعت بننے والی تھی، تو اس وقت بھی اسی طرح کے معاملات کافی گمبھیر نظر آئے، لیکن اس دفعہ جو کچھ ہوا اس کی کوئی آپ کو پہلے مثال نہیں ملتی، جسے کہتے ہیں انپریسیڈنٹڈ تھا۔ بہرحال آپ یہ سسٹم جو ہمارا جو ڈیموکریٹک جو ہمارے یہاں جو ویلیوز 10 سال سے اب پچھلے، کیونکہ ہماری جرنی بہت چھوٹا ہے ابھی ڈیموکریسی کا، کیونکہ ہم ہر 10 سال بعد ریسٹارٹ لگا دیتے ہیں، تو وہ جو اس میں ہے کہ اس کی ریزیلینس کو یا آپ کریڈٹ دیں، یا کچھ لوگوں کی جس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیفائنس کچھ لوگوں کی، اس کی وجہ سے بہرحال یہ الیکشنز ٹائم پہ ہو جانا میرا خیال میں اس کا کوئی نہ کوئی کریڈٹ ڈیزرو کرتا ہے۔ اب جو ہو جائے تلخ بات کہ سب لوگ جو رونا رو رہے ہیں کہ یہاں ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، یہاں پر باقر صاحب سسٹم کی اس پہ آئیں گے سر، ابھی بڑا لمبا سیگمنٹ ہے ہمارا۔ اگر آپ اس سسٹم کا جواب پہلے دے دیں، ڈائریکٹ الیکشن ورسز انڈائریکٹ الیکشن، جو خاقان عباسی صاحب نے اور عمران خان صاحب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اس کا پہلے جواب دے دیں۔ یہ پرابلم اس سے جڑا ہوا ہے کہ جو ووٹس بک رہی ہیں اور وہ ہو رہا ہے، کیونکہ جب مسائل ہوتے ہیں جس جا کے انڈائریکٹ الیکشن، تو وہ ووٹوں کی خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے، جہاں پر آپ بڑے بڑے ریٹس لگا رہے ہیں۔ خاقان عباسی صاحب اور عمران خان صاحب میرا خیال میں وہی اسی مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک آپ جو کرنا جیسا کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ووٹنگ سے ہے، وہ ایک اچھا آپ کے لیے بہت اچھا آلٹرنیٹیو ہے جہاں پہ ہمیں جانا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں الیکشن ریفارمز جو ہم پیچھے ٹائم گزار چکے ہیں، جیسے ہم پچھلے پروگراموں میں بھی کاؤنٹ کرتے ہیں کس طرح سے ہماری سیاسی قیادت نے وقت ضائع کیا اور ان چیزوں پہ کام نہیں کیا۔ اب جا کے جب ان کو مسائل نظر آ رہے ہیں، جس طرح کہ یہاں پہ ووٹوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اچھا سسٹم ہے، اس پہ کرنا چاہیے۔ وہاں سے اس سے زیادہ ایک قابل عمل سولوشن ان کے
سامنے رہا جب یہ ڈسکشنز ہوتی رہی الیکٹرل ریفارمز کی کہ اس کو کیوں نہیں پارٹیز کو پروپورشنلی دے دیا جائے, جس کی جتنی ریپرزنٹیشن ہے ان کو اتنی ہی سیٹیں الاٹ کر دی جائیں. آپ کو یہ مسائل پھر نظر نہیں آئیں گے اگر آپ نے انڈائریکٹ الیکشن ہی رکھنا ہے. تو جس طرح خواتین کی نشستیں ہوتی ہیں کہ وہاں پہ آپ ہارس ٹریڈنگ وغیرہ نہیں دیکھتے, آپ کو ہر پارٹی کو ایک کوٹا مل جاتا ہے بیسڈ آن دیئر نیومیریکل اسٹرینتھ. تو یہاں پر کم سے کم اگر ڈائریکٹ ووٹنگ پہ نہیں جاتے, وہ ایک بہت اچھا سسٹم ہے, ایٹ لیسٹ اس پہ چلے جائیں. جو یہ قباحتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے سینٹ کی جو آپ سمجھ لیں ریپوٹیشن, جو لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں وہ ایٹ کوسچن ہو جاتی ہے, وہ ان کو کم وقت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. ہمارے جو لیجسلیٹرز ہیں ان میں سے کئی لوگ تو بہت آنیسٹ بھی ہوں گے, لیکن ان کی دیانتداری پہ شک کیا جاتا ہے, کیونکہ اب ایک ہر عام آدمی کو پتا ہے کہ کہا جا رہا ہے جی کہ یہ سیاسی لوگ ہی باہر نکال رہے ہیں چیزیں کہ 3 سے 5 کروڑ کا ایک ووٹ بک رہا ہے. تو یہ وہ کیا جو بندہ منتخب ہو کے آئے گا یا جس نے ووٹ دیا ہوگا, ہر آدمی کو شک اس کی نظر سے دیکھے گا کہ 3 سے 5 کروڑ لیے ہیں, تم نے اتنے پیسے لے کے سینیٹر بنے ہو. ایک رچ مینز کلب ہم نے ایک امپریشن بنایا ہوا ہے, وہاں سب کے اس میں ایک کردار ہے, سیاسی پارٹیوں کا کردار ہے. تو اس چیز کے ایڈریس کرنے کے لیے یقیناً ہمیں اس کو ریڈریس کرنا چاہیے, اس کا کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے. اس کے لیے اب جو پارٹی ہے, عمران خان نے تو اس کو اپنا ایک طرح سے ایک مشن بھی بنا لیا ہے کہ جی ہم آئے تو ہم یہ کر دیں گے, جب ہوتے ہیں تب سب بھول جاتے ہیں. لیکن اس میں جو بات کافی افسوسناک ہے وہ یہ کہ ایک نارمل سی آ گئی ہے. لوگ بالکل اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کے ووٹ بک رہے ہیں جس طرح آپ یا تو موسم ڈسکس کر رہے ہوں یا پی ایس ایل کا میچ ڈسکس کر رہے ہوں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ایوان بالا میں سسٹمائز قسم کی برائبری چل رہی ہے. یہ رشوت ہی ہوئی نا جناب, اگر آپ کا ووٹ خریدا جا رہا ہے. اس سے آگے بڑھ کے یہ اگر سنگین جرم نہیں ہے تو کیا ہے, لیکن اس کو ہم نے نارملائز کر دیا کہ جی یہ تو پچھلے 2-3 دہائی سے ہی چلتا رہا ہے اور ایوان بالا تو ہاؤس ہی ہے جہاں آپ کی یہ نشستیں بکتی ہیں. خیر جناب, آپ نے ایک پچھلے شو میں بات کی تھی انتہائی دلچسپ. آپ نے کہا تھا کہ جو لوگ, آپ نے کیا سرائیوں کا بھی حوالہ دیا ابھی شو کے شروع میں, ادھر مزید کیا سرائیاں یہ ہیں کہ مسلم لیگ نواز کو کیونکہ انہوں نے اب انتخابی نشان ہٹا دیا ہے اور یہ تمام کے تمام آزاد امیدوار اب ایوان بالا میں شامل ہونے کو جا رہے ہیں, تو بے تحاشا ہارس ٹریڈنگ ہوگی. بے تحاشا جو غیر جمہوری قوتیں ہیں وہ انہی لوگوں کے ساتھ مزید کھیلیں گی. لیکن آپ نے اس پہ باقر صاحب بہت دلچسپ اختلاف کیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا, یہ بالکل لیفٹ رائٹ نہیں ہوں گے, کیونکہ جو ان کی فہرست ہے, فہرست سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ ہی نہیں. اب میرے خیال سے شاید آپ ان کی نظریاتی پختگی کی تعریف کر رہے تھے, لیکن مجھے یہ بتائیں اگر اس کو آپ 2 اور فیکٹرز کے ساتھ وہ جوڑ لیں. عباد پاشا کا بھی اس ریگارڈ میں بڑا اچھا مضمون ہے. بلوچستان میں جو ہوا, ساتھ میں متحدہ قومی موومنٹ, یہ جو دھڑے پڑ گئے, ایک طرف بہادر آباد ایک طرف پی آئی بی. حالانکہ فاروق ستار کو سلام کرنا چاہیے, کامران ٹسوری آخرکار کامیاب ہو گئے. لیکن بلوچستان, متحدہ قومی موومنٹ اور مسلم لیگ نواز کی یہ تمام آزاد امیدوار, یہ جب سب کے سب فیکٹر ساتھ مل جائیں تب بھی آپ کو تھوڑا سا بھی خوف نہیں ہے, ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ یہ جو ایک تو پیسے والا خرید و فروخت ایک فیکٹر ہے, اس کو کمپلیکیٹ کرنے والے یہ سیاسی صورتحال ہے. جہاں بلوچستان میں ہوا پی ایم ایل این کے ساتھ یہ جو ان کو 203 کے تحت ان کی قیادت کو ہٹا دیا گیا. بلوچستان میں یہ ویسے بلوچستان میں ہوا کیا تھا؟ بلوچستان میں مسئلہ ہے ان کے پاس 21 کے قریب اراکین تھے, لیکن سب کے سب ان کے زیادہ تر جو تھے وہ اڈاپٹڈ تھے. وہ خود ڈائریکٹ الیکٹ نہیں ہوئے تھے, وہ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو کے انہوں نے پی ایم ایل این جوائن کی تھی. تو وہ ہمیشہ سے رہتا ہے. اور اب انہوں نے کہا ہم واپس اب اڈاپٹڈ ہو جائیں. جی واپس انہوں نے اگر اپنا ریورٹ کر لیا ہے تو اس کے اوپر, کیونکہ کہنے کا مقصد ہے کہ ان کا پہلے سے ہی شیکی گراؤنڈز پہ تھے, انہوں نے اگر کر لیا تو وہ کوئی نہیں. ویسے میں آپ کو 2015, کیونکہ ہمارے ہاں جب ہم اس کو سینٹ کے الیکشنز کو انالائز کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں جو بیس لائن رکھنی چاہیے, جہاں سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کتنی ڈیویشن ہوئی, کتنا ہوا, کیونکہ ابھی تو بالکل سبجیکٹو بات ہو رہی ہے نا کہ جی ووٹ خریدے جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. لیکن آپ نے اگر میئر کرنا ہے تو 2015 کی بیس لائن میں آپ رکھ لیں, کیونکہ وہی الیکٹرل کالج ہے, وہی پارٹیز ہیں, وہی لوگ ہیں. بیس لائن رکھ لوں تو پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ وہاں پر بھی آپ دیکھیں تو بلوچستان میں اس وقت بھی پی ایم ایل این 2 سیٹیں ہار گئی تھی, اگرچہ ان کے پاس 21 اراکین تھے. تو بلوچستان کی پی ایم ایل این پنجاب کی پی ایم ایل این سے ڈیفرنٹ ہے. پنجاب میں شریفوں کا بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا بالکل کنٹرول ہے, تو وہ ان کے لیے اتنی, اور ان کے پاس سگنیفیکنٹ میجورٹی ہے ہاؤس کے اندر, 316 کے قریب ان کے لیجسلیٹرز ہیں, ایم پی
MPs हैं पंजाब में, तो वो कितने उनको डिजर्ट करेंगे। और यहाँ तक कि पिछली दफ़ा भी अगरचे निशान होते हुए नीयत ख़राब हो तो 11 लोग उनको छोड़ के गए थे और आइडेंटिफाई तो हो गए थे कि ये PMLN के लोग गए। खैबर पख्तूनख्वा में उनके लोगों ने कुछ इस तरह की हरकत की, ANP वालों को वोट दिए। तो ये मसला तो चलता रहेगा, आप कहाँ तक किसी को चेक करेंगे। लेकिन पंजाब की जो मेरी कंटेंशन थी कि पंजाब में जो शेर है ना वो शेर के साथ ही रहेगा। ऊपर जो अब उसके ऊपर जो उनके ऊपर कदगन लग गई है, जो उनकी मजबूरी बन गई है कि इलेक्शन सर पर है, अगर वो ऐसा करते हैं और वो आइडेंटिफाई हो जाए तो जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर 2015 वाले इलेक्शन में 11 लोगों ने नदीम अफजल चंद को वोट दिए थे, तो पता चल गया ये PMLN के हैं। चूंकि उसको उससे मजबूरी नहीं थी, उन्होंने उनके पास सख्ती नहीं की। लेकिन इस दफ़ा इलेक्शंस आ रहे हैं, ये स्क्रूटनाइज होगा कि किसने किसको या पार्टी लाइन से हट के जाके वोट दिया। तो इस वजह से मुझे परेशानी नहीं है। पंजाब से खुफिया बैलेटिंग के बावजूद भी किस तरह पता चल जाता है फॉर आवर व्यूअर्स? नहीं, वो इस तरह से मेरे जो अपना एक अंदाजा है, कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे आप पार्टी चॉइसेस देते हैं अपनी, जो अपना कैंडिडेट की चॉइसेस, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसको कहते हैं स्कीम। तो उसमें आप जब करते हैं तो आपकी लामहला आप कुछ ना कुछ चोर अपनी ट्रेस छोड़ जाता है कि जी के फर्स्ट मेरी प्रेफरेंस तो PMLN है, दूसरे में मैं शायद असद को वोट दे दूं, तीसरे में बाकिर को दे दूं, पता चल जाएगा तो ये नून लीग वाला है जो आगे पीछे कहीं जा रहा है। क्योंकि फर्स्ट पे नॉर्मली ये लोग अपने ही पार्टी के कैंडिडेट को वोट देते हैं, ये गड़बड़ सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस पे जाके होती है, तो वहां पे ये लोग ट्रैक हो जाते हैं। अगर रुकन सूबाई असेंबली ने फर्स्ट पे नून लीग को दे दिया तो उसकी मर्जी सेकंड और थर्ड किसी और को दे दे बेचारा, क्यों? लेकिन क्यों पार्टी के तो आपने पूरे का काउंट करना है। वो जो वो उसका ये इसका प्रेफरेंस का यही सिस्टम है कि अगर फर्स्ट जो आपका कैंडिडेट ही हैज पास्ड द पोस्ट, तो फिर सेकंड जो है आपके वोट्स ट्रांसफर हो जाता है, थर्ड ट्रांसफर हो जाता है। तो आपने पार्टी के वो जो 7 की 7 नशिस्तें आपने जितवा के अगर भेजनी है तो। लेकिन यहाँ पर भी कल जो इलेक्शन हुआ लोग उसको बड़ा पॉजिटिवली देख रहे हैं कि वो जो डॉक्टर अशरफ शायद है इनके, वो PMLN असद अशरफ साहब वो जीत के आए, तो वहां पर जो इनवैलिड वोट है दे आर ए क्वेश्चन फॉर मी यार, कि एक MPA है इलेक्ट होके, वो हमारे लेजिस्लेट कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, उसके वोट्स कैसे रिजेक्ट हो रहे हैं? वो उसको नहीं पता कि मैंने किस तरह इस बैलेट को मार्क करना है। तो probably something maybe जब आप इतना पेचीदा वोटिंग निजाम रखेंगे तो कुछ तो वोट नहीं, वो उसमें तो सिंगल ही वोट था ना, और PTI ने 8 वोट गेन किए। लाइटर साइड बाकी साहब, लाइटर साइड पे बात थी। लेकिन इससे हट के अब आपने कहा कि जी बलोचिस्तान को भी रख के, MQM को भी रख के, आजाद उम्मीदवार, और MQM का तो आपको पता है कि अब पैचअप हो गया, 5 आज ही कॉम्प्रोमाइज एक लिस्ट आ गई है। तो मेरा ख्याल में इससे सबसे ज्यादा झटका पीपल्स पार्टी को बनेगा, क्योंकि अगर इनके वोट्स तकसीम होते सिंध में तो पीपल्स पार्टी स्टूड टू गेन, वहां से पीपल्स पार्टी को 1 या 2 सीटें एक्स्ट्रा मिल जाएगी। लेकिन फिर स्क्रिप्ट का क्या बना? कोई इतने महीनों से हम सुन रहे हैं कि जी ये जो सारा स्क्रिप्ट है इसको डायरेक्ट किया गया है कि किसी ना किसी तरह से सेनेट के इंतखाबात ना हो पाएं, और फिर उसके बाद पता नहीं आइन में तरमीम भी नहीं आएगी और वगैरह वगैरह, और जो जमहूरी निज़ाम है उसको बिल्कुल ही आप बरतरफ कर रहे हैं। वो सारा स्क्रिप्ट रद्द हो गया। वो वैसे लोग बात कर रहे थे, आप वही घूम के आगे जहाँ मैंने शुरू किया था कि हमारे यहाँ टेंडेंसी है कि हम जैसे कहते हैं ना, वी थिंक बिग। अब छोटी सी कोई चीज होती है तो हमने सोचना शुरू करते हैं कि ये चीज बहुत बड़ी साजिश है, ये कुछ होने जा रहा है। अब बलोचिस्तान की बात अगर वही मैंने कहा 2015 में वापस चले जाए, वहां तो याकूब खान नासिर हार सकते हैं इलेक्शन, 2 उनकी सीटें जा सकती हैं, तो वहां पर पहले से ही उनका बिलीफ शेकी था, वो जा सकते थे, उनको मैनेज जिसने भी किया। लेकिन यहाँ पर अब इस इलेक्शन में जो हमें वॉच आउट करना है वो बलोचिस्तान वॉच आउट करना है कि वो किस तरफ स्विंग करता है, और प्लस पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी काफी मेहनत के साथ इस इलेक्शन में आ रही है। खैर, क्योंकि हम अभी भी स्क्रिप्ट के मौजू पे हैं, अगले हिस्से में भी कुछ स्क्रिप्ट की बात करेंगे और ताहियात कायद मियां नवाज शरीफ साहब की बात करेंगे, जिन्होंने पार्टी की क़यादत अपने छोटे भाई को सौंप दी है। स्टे विद अस।
دوسرے حصے میں بات کریں گے نون لیگ کی چین آف کمانڈ میں تبدیلی کی، اگرچہ صدارت ایک فرد سے دوسرے فرد کی طرف منتقل ہو گئی ہے مگر خاندان ایک ہی ہے۔ میاں نواز شریف نے صدارت اپنے ہی بھائی میاں شہباز شریف صاحب کو سونپ دی ہے اور تاحیات قائد کا عہدہ بڑے میاں صاحب کے حصے میں آیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب کا اداروں کی طرف رویے کی ان کے چھوٹے بھائی بھی لاج رکھیں گے یا ایک الگ الگ پارٹی پالیسی دیکھنے میں آئے گی۔ دوسری جانب شہباز شریف صاحب ہمیشہ سے پارٹی میں چند نئے لوگوں کی پارٹی قائدین سے قربت کے خلاف رہے ہیں، اب اس کیمپ کی جانب ان کا رویہ کیا ہوگا اس پر بھی بات کریں گے، اور اگلے حصے میں کچھ پیٹرول کی قیمتوں کی بھی بات کریں گے۔ جناب باقر صاحب، میاں نواز شریف صاحب نے آخرکار پارٹی کی قیادت سونپ دی، میرے خیال سے پورے دل سے انہوں نے سونپ دی۔ اگر آپ تھوڑا سا ہسٹوریکلی دیکھیں تو جس طرح ہچکچاہٹ کے ساتھ یہ شہباز شریف کو دیا گیا ہے عہدہ، ابھی تو اس دن میں دیکھ رہا تھا بڑے گرم جوشی سے گلے لگا کے مل رہے تھے، لیکن خوبصورت بات، اور ان کو اور کچھ ٹویٹس بھی آئے کہ دیکھیں جی یہ ہوتا ہے بہن بھائی کا ریلیشن، صحیح بات ہے بھائی چارہ۔ لیکن اگر ہم دیکھیں جولائی 28 کو آیا تھا نا برتھڈے، اس کے بعد ان کا نام چلا پرائم منسٹر کے لیے، اس وقت یہ ڈراپ ہوا، پھر جب ان کو وہ ایک دفعہ ان کو صدارت چھوڑنی پڑی، شہباز شریف کا نام چلا، دسمبر میں پھر شہباز شریف کو ایز پارٹی نومنی فار دا نیکسٹ پرائم منسٹرشپ کے طور پہ چلا، جو بعد میں پھر خود پی ایم ایل این واپس چلی گئی، تو پی ایم ایل این ہچکچاہٹ کے ساتھ شہباز شریف کی طرف آئی ہے، اس طرح سے نہیں آئی، وہ بھی حالات سے مجبور ہو کر۔ ہمارے ہاں یہ جو ڈائناسٹک یا موروثی سیاست کا جو ایک تصور ہے اس سے باہر تو ہم لوگ نکل نہیں سکتے، تو ان کے پاس اس وقت جو بیسٹ پاسبل آپشن تھا وہ تھا شہباز شریف کا، کہ شہباز شریف کے پاس یہ ہم اپنا چارج سنبھال لیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھول جاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اگر آپ کا وفاق میں کوئی اس طرح کا تجربہ نہیں ہے، اگر آپ نے آج تک کوئی وفاقی عہدہ نہیں سنبھالا، تو کیا آپ کو وزیر اعظم منتخب ہونا چاہیے؟ نہیں بالکل، لیڈرز اسی طرح سے اوپر آتے ہیں، کوئی بھی ٹرینڈ پرائم منسٹر تو آپ کو کم ہی ملے گا۔ شہباز شریف کا ایک ایکسٹینسو ایکسپیرینس ہے پنجاب کے چیف منسٹر کے طور پہ، پچھلے پی ایم ایل این کا یہ جو بھی کنکلوڈ ہونے والا دور، اس میں وہ کافی ایکٹیولی فارن پالیسی میں، اور ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ پنجاب آخرکار پاکستان ہی ہے، پنجاب پاکستان ہی ہے، لیکن وہ جس طرح سے انوالو رہے نا، آگے پیچھے تو کچھ بھی نہیں، یہ تو غلط آپ ایک پرسیپشن دے رہے ہیں، لوگوں کو شدید اعتراض ہوگا، باقی صوبے بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے ہیں، لیکن جس طرح سے شہباز شریف ان کی جو ونگز کے نیچے ٹرین ہوئے ایڈمنسٹریٹیولی، اپنا پنجاب انہوں سنبھالا، پچھلے ٹینیور کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بیرونی دوروں پہ بھی جاتے تھے، خاص کر کے چائنا اور ٹرکی کی پالیسی بڑے ایکٹیولی وہ چلا رہے تھے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب کو جانا چاہیے تھا، وزیر اعلیٰ باقیوں کو نہیں لے کے گیا، ان کو لے کے جایا جاتا تھا، لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں کہ اس میں آپ کو کوئی مائنر سی چینجز نظر آئیں گی، سٹائل آف گورننس یا سٹائل آف پارٹی ایڈمنسٹریشن۔ اس وقت بات کی جائے وہ گورننس تو اگلا الیکشن بتائے گا نا کہ وہ پارٹی اتنے ووٹ لے کے آتی ہے اور نیکسٹ پرائم منسٹر بنتے ہیں یا نہیں بنتے، لیکن ابھی دیکھنا ہے کہ پارٹی کی پالیٹکس میں کتنا فرق آئے گا۔ پارٹی کی پالیٹکس میں اگرچہ وہ شریف صاحب کے بھائی ہے، ان کے جو ایٹیچیوڈ ہے انسٹیٹیوشنز کی طرف وہ ان سے کافی حد تک مختلف ہے۔ جو میں پہلے ہچکچاہٹ کی بات کر رہا تھا وہ اسی وجہ سے تھی کہ ان کا ایٹیچیوڈ مختلف چیزوں کی طرف، ان کی پالیسیز یا ان کا خیال وہ مختلف ہے، جس طرح سے میاں نواز شریف رن کرتے تھے۔ اب آپ کو جب یہاں پہ شخصیت تبدیل ہوتی ہے، اور جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ وہ کچھ لوگوں کو نواز شریف کی قربت کے خلاف تھے، تو ان کا جو سرکل آف فرینڈز ہوگا، جو ان کے رفقا ہوں گے، ان کے معاونین ہوں گے، وہ ڈیفرنٹ سیٹ ہوگا، وہ ان کو شاید اس طرح اس کنفرنٹیشن والی لائن پہ نہیں، لیکن آپ نے لفظ استعمال کیا مائنر، کہ جی مائنر یعنی معمولی تبدیلیاں آئیں گی، کیونکہ جو مجھے بات سمجھ نہیں آتی نا باقر صاحب، وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے جو رفقا ہیں اور مشیر ہیں اور معاون ہیں وہ ان کے اپنے ہیں، جو نواز شریف صاحب کے گرد جو ایک کچن کیبنٹ ہے، جو اب کم عمر لوگ ہیں، ینگ اگریسو لوگ ہیں اور مقبول ہوئے، اچھی بات ہے، خدا ان کو اسی طرح کامیاب کرتا رہے، لیکن نظریے میں کوئی خاص فرق تو نہیں نظر آتا۔ ایک طرف سے یہی ہے کہ جی آپ سڑکیں بناتے جائیں، انفراسٹرکچر پہ فوکس کریں، جو زیادہ جو آپ کی ہیومن ایلیمنٹ ہے اس کی طرف آپ نہ دیکھیں، ماحولیاتی جو آپ کے ایشوز ہیں ان کی طرف نہ دیکھیں، تعلیم اور صحت کے شعبوں کی طرف نہ دیکھیں، خارجہ پالیسی کی طرف آپ کی ویسی توجہ نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو گھیرا ہوا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے
کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی پالیسیوں میں کوئی خاص تبدیلی آئے گی؟ جارحانہ انداز تو ٹی وی پہ ہم آتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ جی جارحانہ انداز ہے، لیکن شہباز شریف صاحب ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں سب کو ساتھ لے کے چلیں، لیکن کوئی خاص اس طرح فرق شاید نہیں ہے. نہیں، اس طرح سے جو بڑے منصوبے اور بس جو پارٹی پالیسی ہے، جو پارٹی کا ڈیولپمنٹل ایجنڈا ہے، اس پہ شاید فرق نہیں آئے گا. کیونکہ اگر ہم نے شہباز شریف صاحب جب قائم مقام صدر بنے تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ پروگریس ٹو کنٹینیو، یہ انہوں نے فوراً سے ٹویٹ کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ڈیولپمنٹل ایسپیکٹ آپ بات کر رہے ہیں، جو ہم بات یہاں پہ میں جس طرف اشارہ کر رہا تھا، وہ جو ان کا ایگریسو پوسچر ہے مختلف اداروں کی طرف سے، مجھے کیوں نکالا پارٹ 2 ابھی ایک اور آنے والا ہے کہ مجھے اتنی دیر کے لیے کیوں نکالا، تو وہ والا شاید نہ ہو اس طرح سے، کیونکہ ابھی وہ بھی ہیٹ فیل کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے ذرا ڈیفرنٹ سٹائل میں، جیسا کہ ابھی نیب کی آج چیمہ کے خلاف پروسیڈنگ تھی، پوری پارٹی ریئیکٹ کری ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ شہباز شریف کافی ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اسی پہ وقفہ لیں گے، گفتگو جاری رہے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ. بات ہو رہی تھی تاحیات قائد میاں نواز شریف صاحب کی. باقر صاحب آج وہ فیصلہ آ گیا، ڈیٹیل ججمنٹ آ گیا کہ ایک ایسے شخص جن کو نااہل قرار دیا گیا ہے وہ سیاسی جماعت کے سربراہ نہیں رہ سکتے. اور اس میں ایک پیراگراف میں اس میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا. انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی نااہل ہو چکا ہے، یہ عدالت عظمیٰ کا کہنا ہے، اس کو کس طرح کھلی چھٹی دی جا سکتی ہے کہ وہ کنگ میکر بن جائے، جو کہ الیکشن لڑنے کے عمل سے بھی پورا اس پر نہیں اترتا، جو ایک طرح کا پپٹ ماسٹر پھر بن جاتا ہے. آپ اس کو کس طرح میں نے آپ کو شاید میں اس پیراگراف کے ساتھ فلی ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے. دوسری بات، میں نے اپنی رائے ٹھونسنے کی بجائے میں آپ کو بتایا کہ باہر کس طرح سے اس مسئلے کو دیکھا جاتا ہے. مشرا صاحب کی آبزرویشن بالکل اسی طرح سے تھی کہ ایک بندہ جو خود الیکٹ نہیں ہو سکتا، وہ جا کے اپنے ایجنٹس کے تھرو وہ سارا کام کرتا ہے. ایجنٹ سے اس کی مراد تھی کہ مطلب لوگوں کو وہ نامینیٹ کر کے اسمبلی بھیجتا ہے، اینڈ دین ہی کنٹرولز دیم. وہ پیچھے سے بیٹھ کے جو کچھ فیصلے کرانے ہوتے ہیں وہ کرتا ہے، اور اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو بندہ خود لیجسلیشن کے لیے قابل نہیں ہے. تو میرا خیال میں اس میں بالکل کوئی دوسری میرا کم سے کم ایٹ لیسٹ نئی اوپینین ہے. میں اس کے ساتھ فلی ایگری کرتا ہوں کہ جس شخص کی آپ کی یہ بنیادی اہلیت پہلے ہے کہ آپ لیجسلیٹر بنے تو پھر پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ بنے. یہ کوئی چھوٹی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ عوام کے ساتھ ان لوگوں کا فیوچر، لوگوں کا عوام کا اس کے ساتھ منسلک ہے. وہ ان کے اوپر لیجسلیشن کرتے ہیں. بڑی پارٹی ہے اور بڑا انفلوئنس رکھتی ہے. اچھا، میں اگر آپ کو ان کا قانونی جو کاؤنٹر بیانی ہے وہ اگر سامنے رکھ دوں آپ کے، وہ یہ ہے کہ جی آپ کے بنیادی حقوق ہیں، میرے بنیادی حقوق ہیں، اور آرٹیکل 17 کے تحت یہ ہے کہ فریڈم آف ایسوسیشن، یعنی آپ جس مرضی آدمی کو اپنا سیاسی سربراہ مانیں، آپ مان سکتے ہیں. لیکن اس فیصلے کے بعد اب اس آرٹیکل کو 62 اور 63 کی شقوں کی روشنی میں پڑھا جائے گا. یعنی ایک نااہل آدمی سیاسی جماعت کا سربراہ نہیں بن سکتا، اور جو توجہ دی جائے گی وہ مورالٹی جیسی چیزوں کو توجہ دی جائے گی جن کے بارے میں قانونی فیصلہ کرنا اشد مشکل ہوتا ہے. تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ جناب؟ یہ وہ قانونی تحفظات دیے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، یہ میں نے اس چیز کے بارے میں پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے. جو فریڈم آف ایسوسیشن ہے کہ میں ایک پارٹی کے ساتھ جا کے میں مل سکتا ہوں، اس کا ممبر بن سکتا ہوں، لیکن وہ جو تھوڑا سا نیرو اگر میں انٹرپریٹیشن ہی سمجھ لوں اس کو، تو وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو رائٹ دیا جاتا ہے کہ ایک جسے ڈسکوالیفائڈ آدمی کو آپ اپنا لیڈر بنائیں. آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن لیڈر نہیں بنانا، کیونکہ انہوں نے الٹیمیٹلی جو آبجیکٹیو ہے، جس کام کے لیے ان کو وہاں پارٹی کا لیڈر بنایا گیا، پارٹی چلانی ہے، پارٹی نے جا کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، لیجسلیشن پھر جا کے بعد میں ہونی ہے، نظام حکومت چلانا ہے. تو وہ کس طرح چلا سکتے ہیں جب بندہ اس کی کیپیبلٹی ہی نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کہ جس جاب کے لیے بندہ چنا جاتا ہے اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. آپ وہاں پر تو فریڈم والا اس کا اپنا نہیں لاتے کہ جی یہاں پہ کوئی بندہ بھی اس جاب کے لیے یہاں پہ آپ بٹھا دیں. ہر جاب کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. یہاں پہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ ایٹ دا منیمم میری نظر میں کہ وہ بندہ اتنا اپنے جو جن لوگوں کو منتخب کر رہا ہے اتنی تو ایلیجیبلٹی رکھتا ہوں.
چاہے وہ اب آپ انجینئرڈ کہیں اس کو کہ اس کی ڈسکوالیفکیشن ہے جو بھی ہے، لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر وہ جس بندے کو آپ پک کر کے بھیجا اس سے کم ایلیجیبلٹی والا بندہ ہے تو کس طرح اس کو پک کر سکتا ہے؟ اچھا، اس سلسلے میں ایک بنیادی ایک تضاد ہے، اور وہ یہ ہے میاں نواز شریف صاحب 3 بار منتخب وزیر اعظم، 20 اپریل کو 2 جج صاحب کہتے ہیں کہ آپ نااہل ہیں، ٹھیک، اس کے بعد 28 جولائی کو 5 جج یکجہت ہو کے کہتے ہیں آپ نااہل ہیں، اور پھر آپ پہ کرپشن کے ریفرنسز بھی کھول دیتے ہیں، اب آپ کو عدالت میں پیشیاں بھی بھگتنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو ایک تیسرے فیصلے کے ذریعے سیاسی جماعت سے بھی نااہل کر دیا جاتا ہے اور اسے بھی آپ کو برطرف کر دیا جاتا ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کے باوجود اب نہال ہاشمی صاحب بھی باہر آ گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ قائد ہمارے قائد صاحب، یہ ان کو ہی ہم مان سکتے ہیں، جب ساری سیاسی جماعت بھی آپ کے پیچھے کھڑی ہے، جب لوگ بھی آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، جب ابھی بھی میاں نواز شریف ہمارا قائد کا نعرہ لگ رہا ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو پھر تاحیات قائد منتخب کر دیا ہے یا تقرر کر دیا ہے یا مقرر کر دیا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا کیا جا سکتا ہے اب جمہوری نظام میں رہتے ہوئے؟ نہیں، جمہوری نظام میں رہتے ہوئے آپ کو اپنے جو ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں آپ کی لمٹس ہیں، جہاں وہ آپ نے اس کو سیکوینس میں کیا کہ جی ان کو 2 نے کیا، پھر 5 نے کیا، پھر وہ اب جو اس کے 5 کے کرنے کے بعد اس وقت تو انہوں نے پارٹی صدارت چھوڑ دی تھی، پھر انہوں نے خود سے مینیورنگ کی کیونکہ ان کے پاس میجورٹی تھی نیشنل اسمبلی میں، پھر اس سے بھی ہٹایا گیا۔ ہاں، پھر اس کو کیونکہ وہ جس سے پھر ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ڈیبیٹ کی کہ پارلیمنٹری سوورینٹی جو ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہے، اس کے اوپر کچھ ریسٹرکشنز ہیں، پھر وہاں سے اگر آپ کو وہاں سے پھر ہٹایا گیا تو پھر وہ ساری جو سچویشن ہے یہ ایک انسٹیٹیوشنل لڑائی کی وجہ سے ایسی بن رہی ہے، جہاں پہ آپ کو اتنا کمپلیکس ہو کے پکچر سامنے نظر آ رہا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کسی لوگوں کو کہ کون رائٹ پہ ہے کون لیفٹ پہ ہے۔ اس میں اتنی فوگ کنفیوژن کی پیدا کر دی گئی ہے، ورنہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا آپ دیکھیں، ممبر نیشنل اسمبلی آپ جب آپ اپنا فارم بھرتے ہیں اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ بنانے کے لیے تو آپ ایک کرائٹیریا ہے آپ کا ڈیٹرمنڈ ہے، اسی طرح پرائم منسٹر بننے کے لیے بھی، تو ایک وداؤٹ کرائٹیریا آپ کس طرح سے کس طرح؟ اس پہ وقفہ لیں گے اور اگلے حصے میں بات کریں گے پیٹرول کی قیمتوں کے گرائے جانے والے بوم کی۔ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ آخر میں عوام پر پیٹرول کی قیمتوں کے گرائے جانے والے دھماکے کی بات کریں گے، جس نے نہ صرف ایک غریب آدمی بلکہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے پاکستانی کی بھی کمر توڑ دی ہے۔ پیٹرول میں اضافہ صرف ایک پروڈکٹ کی حد تک نہیں رہتا بلکہ روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں اور عام پاکستانی کے بجٹ کو کس حد تک متاثر کرتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے کہ حکومت پیٹرول کی مد میں غریب عوام کی جیب سے کتنا پیسہ نکال رہی ہے۔ جناب، کیونکہ ہم پہلے سیگمنٹ میں سیاسی تجزیہ کار تھے، اس کے بعد قانون دان، اور اب اس حصے میں ہم اکانومسٹ بن جائیں گے۔ یہ دیکھیں پیچیدہ معاملہ ہے، ٹھیک، ایک وہ ریاست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی لوکو پیرنٹس کے جو وہ سمجھتے ہیں آپ کے لیے وہ بہتر ہے، لیکن یہ جو پیٹرول میں بھی تھوڑا سا آربیٹری اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ ابھی اس میں آپ اس کو ہم لوگ جو ایز اے لے مین جو ہوتا ہے وہ تو دیکھتے ہیں جی کہ اتنے روپے بڑھ گیا، پیٹرول 3.5 روپے بڑھ گیا، یہ اور باقی کچھ 2.5 روپے ہے، کچھ 6.5 روپے، لیکن جب ہم اس کو اینالائز تھوڑا سا کریں، اور میرے خیال میں عوام کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اب ہم 2014 کے بعد، اکتوبر 2014 کے بعد، میں ریفرنس بھی اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے تو ہم ہائیسٹ مارک پہ اس وقت آ گئے پیٹرول پرائسز کے حوالے سے، جب وہ تو وہ ایک تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈکلائن آیا تھا، وہ پرائسز دوبارہ سے اوپر چڑھ رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ٹیکسز کی جو سچویشن ہے وہ ہمیں تھوڑی سی اس میں کرنا چاہیے کہ دیکھیں اس میں اب مختلف پروڈکٹس ہیں، کیروسین ہے، لائٹ ڈیزل آئل ہے، ہائی سپیڈ ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، تو کیروسین میں جو آپ نے 7% جی ایس ٹی لگاتے تھے اس کو بڑھا کے 17% کر دیا۔ آپ نے ہائی سپیڈ ڈیزل جس نے آپ نے بات کی نا کہ امپیکٹ جو سائیکلک ہے وہ صرف ایک پروڈکٹ پہ نہیں رہتا بلکہ آپ کی روزمرہ کی جو چیزوں کی قیمتیں ہیں، آپ کی ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ ہے، اس پہ پڑتا ہے۔ اس کا اس وقت جو ہے نا، اگر ہماری جو سٹینڈرڈ بار ہے جی ایس ٹی کی وہ تقریباً 17% ہے، کہ
मतलब एक 17% हम GST सर्विसेज पे और प्रोडक्ट्स पे लगा रहे हैं, तो वो 25.5% है। अब इन्होंने जो उसमें गेम किया, उसमें उन्होंने किया कि ओगरा से जो अप्रूवल ली वो 31% की ली GST की। आप लोग खुद अंदाजा करें, 17% आपकी स्टैंडर्ड है, आप 31% पे अप्रूवल ले रहे हैं, और उसके बाद कमाल मेहरबानी करते हुए गवर्नमेंट ने, चूंकि ओगरा ने 31% अप्रूव कर दिया, हम कम करके 25.5% पे आपको, ये तो पक्के जैसे बनियों वाला होता है ना कि जी वो आपको पहले ही इन्फ्लेटेड प्राइस बताते हैं, आप कहते हैं डिस्काउंट करें तो चले मैं आपको 5 रुपए छोड़ देता हूं। तो ये इस तरह से करके उसको मैनिपुलेट करते हैं कि इतने हाई टैक्सेस हैं, और टैक्सेस से इनको आमदन कितनी हो रही है। एक इसके अलावा सारी GST से पहले मैं एक और बता दूं कि इसके ये एक टैक्स है सिर्फ GST, उसके बाद ये आपके ऊपर पेट्रोल लेवी लगाते हैं, फिर एक फ्रेट इक्वलाइजेशन वो लगाते हैं, तो 2-3 मदों में ये पैसे आपसे काटते हैं, और सिर्फ ये दोनों को जो कंबाइंड है इफेक्ट है वो तकरीबन ये एनुअली आपसे जो ना तेल दे के ना आपको मतलब तेल बेच के ये 250 अरब रुपए कमाते हैं, और ये सिंगल बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। गवर्नमेंट टैक्स लगा के 250 अरब रुपए आपसे तेल बेचने का कमाती है कि जी तेल बेचती हैं प्राइवेट कंपनीज, लेकिन फिर भी इनको 250 अरब होता है। अब ये यहाँ पर यह है कि उस तरह से जिस तरह के पॉलिटिकल इश्यूज आते हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इश्यूज आते हैं और लीगल इश्यूज आते हैं जिन पे लोग ज़्यादातर बहस करते हुए दिखाई देते हैं, इन चीज़ों के ऊपर ना तो अपोजिशन इतना फोकस देती है। जब जिस दिन प्राइस बढ़ती है अपोजिशन की तरफ से एक स्टेटमेंट आ जाएगा, उसके बाद कोई असेंबली में भी कॉलिंग अटेंशन नोटिस जमा करा देगा, और फिर बाद में बात खत्म हो जाएगी, अगले महीने फिर बढ़ जाएगी। एक साल से मुसलसल ये प्राइसेस बढ़ रही हैं। किसी ने भी गवर्नमेंट की तवज्जो इस तरफ नहीं दिलाई कि आपने टैक्सेस का जो स्लैब है वो बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऊपर प्राइसेस जा रही हैं। 7% से कैरोसिन कौन इस्तेमाल करता है, आप खुद अंदाजा लगाए, लोएस्ट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी इस्तेमाल करते हैं जी, गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। हाई स्पीड डीजल कौन इस्तेमाल करता है, वैगन बसों में कौन बैठता है, सब्जी ट्रकों पे आती है, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, किसको इफेक्ट होगा। ये जो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि डीजल 25.5% किस लिए है, अगर आपने लोगों को रिलीफ पहुंचाना है तो इसको 25 को 17% पे ले जाए, तो कुछ लोगों को इंपैक्ट पड़ेगा, कुछ लोगों को आसानी होगी। बिल्कुल ठीक बात साहब, मैं इस पे वैसे कुछ खास ऐड भी नहीं कर सकता, लेकिन ये जो आपने ये तमाम फहरिस्त सुनाई, इसमें वो क्या कदम लिए जा सकते हैं कि जो आपकी पॉलिसी है वो थोड़ी बहुत मुस्तहकम लगे, उसमें कुछ स्टेबिलिटी आए, ये एक रातों रात हमें ये बताया ना जाए कि जी अब कीमत में इस तरह इजाफा हो गया। नहीं, इंटरनेशनल जो मार्केट की जो प्राइसेस हैं वो तो बढ़ेंगी, उतार चढ़ाव है, वो हमें समझ आती है कि वो हमें पास ऑन होगा। लेकिन इस तरह के जो GST के स्लैब्स एकदम बढ़ाना कि जी 10% GST में इजाफा कर दिया, अब 25% से अब 31% का, मतलब इन्होंने सोच लिया है इस दफ़ा कमाल मेहरबानी से 6% हमें छूट दे दी है डीजल में, तो अगली दफ़ा तो शायद ये कर भी दें उस तरह से। तो ये इस प्रेडिक्टेबल सिस्टम होना चाहिए कि हमने GST को साल में इस हद तक रखना है। अपने आप रेवेन्यू में शॉर्टफॉल अगर किसी वजह से आ रही है तो यहां से लोगों को जो तेल बेचने से ना पूरा करें। अब देखिए दूसरी चीज हम जो मिस कर रहे हैं कि ये जो बुनियादी मसाइल है इन पे फोकस कम आता है। अब लोड शेडिंग वापस आ रही है। लेकिन वैसे अफसोस होता है बाकिर साहब, आपने केरोसिन का भी हवाला दिया कि जिस तरह गाड़ियों की भी अभी एमनेस्टियां देते हैं, या जब आप टैक्स ब्रैकेट्स को भी देख लें, अभी या आप वॉलंटरी रिटर्न या उस तरह की जो एस्केप हैचेस हैं उनको भी देख लें, जो आपके सबसे बाअसर और मेरे ख्याल से अमीर तरीन आपका जो तबका है उनको ही फ़ायदा होता है। जो सबसे आपकी महरूम सेगमेंट है उसके लिए शायद हुकूमत नहीं कुछ कर सकती। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकिर सज्जाद को भी अपनी राय से आगाह कीजिए ट्विटर और फेसबुक के लिंक्स के ज़रिए। कल तक इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।